فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا جعفر اور یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کوثر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اس تفسیر کے مفسر جناب محسن علی نجفی صاحب ہیں۔ كذلك وأورثناها قوما آخرين، یہ قصہ اسی طرح واقع ہوا اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ تفسیری آیات میں بیان کرتے ہیں کذالکا، جس طرح ان لوگوں کو نعمتوں سے نکالا اسی طرح ان چیزوں کو ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیا۔ قومن آخرین، دوسری قوم سے مراد وہ قوم ہو سکتی ہے جو آل فرعون کے بعد مصر کی وارث بن گئی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ واپس مصر گئے ہوں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ شورى کی آیت نمبر 59۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، پھر نہ آسمان و زمین نے ان پر گریہ کیا اور نہ ہی وہ مہلت ملنے والوں میں سے تھے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ فرعون اور آل فرعون جب اقتدار پر تھے تو سب ان کے قصیدہ خواہ تھے۔ جب وہ غرق آب ہوئے تو نہ چشم فلک نے گریہ کیا نہ زمین کے کسی خطے نے آہو فغاں کیا، چونکہ نہ چشم فلک نے اس کی کوئی نیکی دیکھی تھی نہ زمین کا کوئی خطہ ایسا تھا جس پر ان سے کوئی کار خیر صادر ہوا ہو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، انس نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے ایک دروازہ ہے جس سے اس کا عمل اوپر جاتا ہے اور ایک دروازے سے اس کی روزی نیچے آتی ہے۔ جب یہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس پر گریہ کرتے ہیں۔ الدرس المنصور میں آیا ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، کہ جب یحییٰ بن زکریا علیہ السلام قتل ہوئے تو آسمان سرخ ہو گیا اور خون کی بارش ہوئی، اور جب حسین بن علیہ السلام قتل ہوئے تو آسمان سرخ ہو گیا۔ ابن ابی حاتم زید بن زیاد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حسین بن علی علیہ السلام قتل ہوئے تو 4 ماہ تک آسمان کے آفاق و اطراف سرخ رہے۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بتحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے جو حد سے تجاوز کرنے والوں میں بہت اونچا چلا گیا تھا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو مصر میں ایک اجنبی اور کمتر حیثیت کی حامل قوم کی طرح ذلت آمیز زندگی گزارنا پڑتی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی۔ نمبر 2، من العذاب المہین، ایک ایسے عذاب سے نجات دلائی جو ذلت آمیز تھا۔ جب عذاب کے ساتھ ذلت بھی اٹھانا پڑے تو یہ عذاب جسمانی اور نفسیاتی دونوں حوالوں سے نہایت کربناک ہوتا ہے۔ عالیم من المسرفین، عذاب بھی معمول کا نہ تھا بلکہ ظلم و زیادتی کی حدود سے آگے کا عذاب تھا۔ المسرفین حد سے تجاوز کرتے ہیں، وہ عالین پہاڑ کی طرح اونچا تھا، یعنی فرعون جو تھا وہ اونچے درجے کا ظالم تھا جس نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کو عام کر
وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بتحقیق ہم نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنیاد پر اہل عالم پر فوقیت بخشی۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اس زمانے کی اقوام پر فوقیت دی، اسی لیے بیشتر انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ نمبر 2، اعلیٰ علم، یہ انتخاب اس علم کی بنیاد پر عمل میں آیا جو اس زمانے میں اس قوم کی اہلیت اور مستحق ہونے پر اللہ تعالیٰ کو حاصل تھا۔ نمبر 3، العالمین، بنی اسرائیل کے اپنے زمانے میں عالمین پر انہیں فوقیت دی گئی ہے، انہیں امت مسلمہ پر فوقیت نہیں دی گئی۔ امت مسلمہ سے فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح امتحان تھا۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ نعمتوں کا ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر ہوا ہے۔ ان میں فرعون کے ظلم سے نجات، دریا کا شق ہونا، من و سلویٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ ہونا، چشموں کا پھوٹنا شامل ہیں۔ ما فیہ بلاء مبین، ان معجزاتی نعمتوں کی فراوانی میں ایک واضح آزمائش تھی کہ وہ ان نعمتوں کی قدردانی اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق میں بنی اسرائیل کی ناقدری اور اپنے نبی کی نافرمانی نمایاں طور پر ثبت ہے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ فَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ صرف ہماری پہلی موت ہے، پھر ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو دوبارہ زندہ کر کے پیش کرو۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں نجفی صاحب کہ تاریخ انبیاء علیہ السلام، خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی تاریخ بیان اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ باعث تسلی اور منکرین کے لیے مایہ عبرت بن جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل اور فرعون کا عبرتناک واقعہ سنانے کے بعد رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصر منکرین کی طرف اللہ کے کلام کا رخ ہو گیا۔ نمبر 1، موتاتن الاولی، انکار میعاد کے بارے میں مشرکین کہتے ہیں صرف پہلی موت ہوگی، اس کے بعد کوئی حیات نہیں۔ ممکن ہے مشرکین کا یہ خیال ہو کہ موت کے بعد اگر کوئی حیات ہے تو اس کے بعد پھر ایک اور موت ہوگی، وہ حیات ابدی کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ نمبر 2، فاتو بی ابائنا، روایت ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو اپنے جد اعلیٰ قصی بن کلاب کو زندہ کریں، وہ ایک سچا انسان تھا، ہم ان سے مرنے کے بعد کے حالات پوچھیں گے۔ مجموع البیان، جواب یہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جزا کے لیے اٹھایا جائے گا۔ دنیا جو ہے وہ دار تکلیف ہے، دار جزا نہیں ہے۔ مزید کے لیے ملاحظہ ہو سورہ جاسیہ آیت نمبر 25۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور ان سے پہلے کے لوگ؟ انہیں ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ سب مجرم تھے۔ تبع تے پہ پیش ہے اور بے کے اوپر تشدید ہے، تے بے این تبع۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ
کیا یہ مشرکین جو گدلے متعفن پانی پر گزارا کرنے والے لوگ ہیں اپنی قوم و سلطنت میں بہتر حالت میں تھے، یا تبا کی قوم جو اپنی سلطنت، تہذیب اور تمدن میں ان مشرکین سے بہت بہتر حالت میں تھی؟ اور قوم تبا سے قبل کی اقوام بھی ان لوگوں سے بہت زیادہ قوت و سلطنت کی مالک تھیں۔ جب انہیں اللہ نے ہلاکت میں ڈال دیا تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ قبیلہ حمیر کے شاہان کا لقب تبا ہے، جیسے قیاصرہ، فرانہ، کسری مختلف ممالک کے شاہان کے القاب رہے ہیں۔ یہ لقب ان شاہان کا ہے جو بیک وقت یمن کے تمام علاقوں پر حکومت کرتے تھے، جن میں حمیر، سبا اور حضر موت شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ سن 511 قبل مسیح سے لے کر سن 300 عیسوی تک ان کی حکومت رہی۔ قریش کا جد اعلیٰ عدنان اور حمیر کا جد اعلیٰ قحطان دونوں عرب قبائل سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تبا نے قبائل اوس اور خزرج سے کہا کہ تم یہاں یثرب میں یعنی مدینے میں اس نبی کے مبعوث ہونے تک قیام کرو۔ اگر میں انہیں پا لیتا تو ان کی خدمت کرتا اور ان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ مجموع البیان۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو کھیل نہیں بنایا، ہم نے ان دونوں کو بس برحق پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں کہ اگر اس دنیاوی زندگی کے بعد کوئی اور عالم اور زندگی نہیں ہے تو اس کائنات کا پیدا کرنا ایک عبث کام ہو جاتا۔ اگر کوئی سزا جزا اور عدالت کا دن نہیں ہے تو یہ ساری کائنات بے مقصد کھلونا بن جاتی۔ یہاں کی اچھائی اور برائی کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، ابو لہبی اور ابو ذری میں امتیاز نہیں ہوگا، مظلوم کے خون میں اپنا لقمہ تر کرنے والا اور اپنے خون پسینے سے غریب پروری کرنے والا اگر دونوں یکساں ہیں تو کائنات کی تخلیق حق پر مبنی نہ ہوگی۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے طے شدہ ہے۔ اس دن کوئی قریبی کسی قریبی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ رحم کرے، یقیناً وہ بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نجفی صاحب، نمبر 1، انا یوم الفصل تقریباً یہ جواب ہے مشرکین کے اس سوال کا کہ ہمارے آبا کو زندہ کرو اگر آپ سچے ہیں، تو فرمایا کہ ان سب منکرین کے جرائم کا فیصلہ کرنے کا ایک وقت مقرر ہے جس میں نیکی کرنے اور جرائم کا ارتکاب کرنے والوں میں فیصلہ ہوگا، مومن اور مشرک میں، ظالم اور مظلوم میں فیصلہ ہوگا۔ نمبر 2، یوم لا یغنی، اس دن ہر ایک کو اپنے عمل کی روشنی میں جواب دینا ہے۔ عمل سے ہٹ کر کوئی دیگر شخص کام نہ آئے گا، خواہ وہ اس کا قریبی یا دوست ہو یا کسی ذریعے سے اس کا ہمدرد ہو، ولا هم ینصرون، نہ کسی بھی ذریعے سے انہیں کوئی مدد ملے گی۔ نمبر 3، الا من رحم اللہ، البتہ جسے اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے اسے نجات مل جائے گی۔ یہی ایک صورت ہے نجات کی، لیکن اس صورت کے لیے اللہ کی رحمت کا سزاوار بننا ہوگا، چونکہ اللہ کی رحمت اندھی بانٹ نہیں ہے، یہ رحمت ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر نصیب ہوگی۔ نمبر 4، انہ هو العزیز الرحیم، وہ سزا دینے کے لیے بالا دست اور غالب آنے والا ہے اور رحمت کے مستحق لوگوں کے لیے رحیم ہے۔
ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بے شک زخوم کا درخت گنہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے جو شکموں میں کھولتا ہے جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں زخوم سے قاف میم ایک ایسے پودے کو کہتے ہیں جو نہایت بدمزہ اور بدبودار ہے۔ المحل میم دو چشمی ہے، لام کے معنی پگھلا ہوا تانبا کے ہیں۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں یوم الفصل کے فیصلے کا ذکر کیا، اس فیصلے کے نتیجے میں منکرین میعاد کو زخوم کا طعام کھانا ہوگا جو ان کے شکم میں کھولتا ہوگا جس طرح پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے۔ طعام الاسیم یہاں ایک مسئلہ نہایت قابل توجہ ہے کہ قرآن کے بارے میں ایک موقف ایسا اختیار کیا جاتا ہے جس کے مطابق قرآن کے الفاظ کو دوسرے لفظوں کے ساتھ تبدیل کرنا جائز قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا یہاں طعام الاسیم کی جگہ طعام الفاجر کہنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں ابو الدرداء کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ روح المعانی میں آیا ہے، آلوسی اس آیت کے ذیل میں روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فارسی شخص سے فرمایا اگر اسیم کہنا نہیں آتا ہے تو طعام الظلام کہہ دو۔ پھر لکھا ہے کہ اس سلسلے میں عمدہ سندوں پر مشتمل روایات بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس سے تحریف قرآن کا جواز نکلتا ہے چونکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت میں کلمات کے لحن کو بڑا دخل ہے، چنانچہ طعام الاسیم میں موجود ملاحت و شیرینی طعام الفاجر میں نہیں ہے۔ خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز الکریم ان هذا ما كنتم به تمترون۔ اسے پکڑ لو اور جہنم کے بیچ تک گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ چکھ عذاب، بے شک تو جہنم کی ضیافت میں بڑی عزت والا، اکرام والا ہے۔ یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ تشریحی کلمات میں کہتے ہیں فا تلوہو این تے لام العتل کے معنی بزور گھسیٹنے کے ہیں۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں خضوہو، جہنم پر موکل فرشتوں کو یہ حکم ملے گا کہ اس منکر کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ چونکہ یہ جہنم کی طرف چلنا نہیں چاہے گا اسے گھسیٹ کر لے جانا پڑے گا۔ سوائل جہیم مطلب ہے جہنم کی درمیانی جگہ جہاں حرارت شدید ہوگی۔ نمبر 2 ثم صبو، شدید ترین حرارت والی جگہ پر بیٹھانے کے بعد ان کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جائے گا۔ یہ اس عذاب کے علاوہ ہوگا جو جہنم کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تیسرا کہتے ہیں کہ ذق، پھر اس جسمانی عذاب پر نفسیاتی عذاب کا بھی اضافہ ہوگا، انہیں بطور طنز کہا جائے گا اس جہنم کا مزہ خوب چکھ، آج جہنم کی ضیافت میں تمہیں بہتر پذیرائی ملے گی۔ نمبر 4 انکا انت العزیز الکریم، آج تو جہنم میں عزت و اکرام والا ہے لہٰذا تجھے عذاب کی عزت سے نوازا جائے گا، ہر طرف سے عذاب کی فراوانی ہوگی، اس ضیافت میں کمی نہ ہوگی، تو اکرام والا بھی ہوگا، یہاں ہر قسم کی اہانت و مذلت کا سامنا کرنا ہوگا اور کہا جائے گا کہ تو دنیا میں انکار حق پر مبنی اپنا اکرام رکھتا تھا، آج یہاں تجھے جہنمی اکرام سے نوازا جائے گا۔ نمبر 5 تمترون، یہ وہی جہنم ہے، وہی عذاب ہے جس پر تمہیں یقین نہیں آتا تھا۔ ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون
يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. اہل تقوی یقیناً امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تفسیر آیات میں کہتے ہیں نمبر 1، ان المتقین تقوی والے ایسے محلات میں ہوں گے جہاں ہر قسم کی مکروہ اور نامطلوب چیزوں سے امن میں ہوں گے۔ نمبر 2، فی جناتیوں و عیون ایسے باغات میں ہوں گے جن میں چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ نمبر 3، یلبسون ان کے لباس ریشمی کپڑے کے ہوں گے۔ سندس باریک ریشمی کپڑوں کو کہتے ہیں، اور استبرق یہ بھی ریشمی ہوگا جو بھاری ہوگا۔ بعض تفاسیر نے لکھا ہے سندس پہننے کے لیے اور استبرق فرش کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 4، متقابلین باہم ایک دوسرے کے مقابل میں بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے سے مانوس احباب کی محفلیں ہوں گی۔ احباب کے ساتھ نشست بھی ایک نعمت ہے، جنت میں یہ نعمت بھی حاصل ہوگی۔ كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. اسی طرح ہوگا اور ہم انہیں بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے کی فرمائش کریں گے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1، جنت میں اہل تقوی حور العین کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ حور جمع حورا کی، جس کے معنی ہے آنکھ کی سیاہی میں تھوڑی سی سفیدی ظاہر ہونا۔ عین جمع ہے عینہ کی، بڑی آنکھوں والی کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، یدعونا وہ صرف طلب کریں گے، ہر قسم کا میوہ اس کے طلب و ارادے پر آمادہ ہو جائے گا، چونکہ جنت میں اہل جنت کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، ارادے اور مراد کے درمیان علل و اسباب حائل نہیں ہوتے، جبکہ دنیا میں انسان کا ارادہ اور مراد کے درمیان علل و اسباب حائل ہوتے ہیں، ان میں علل و اسباب سے گزر کر مراد تک پہنچنا پڑتا ہے۔ نمبر 3، آمینین ارادے کے نفوس پر کوئی خرچ نہیں اٹھے گا، نہ ختم ہونے کا خوف ہوگا، نہ اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وہاں وہ پہلی موت کے سوا کسی اور موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا، یہ آپ کے پروردگار کے فضل سے ہوگا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں نمبر 1، اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مومن کو جنت سے پہلے صرف ایک موت سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی صرف وہی موت جو دنیا میں آ چکی ہے، اس کے بعد کسی اور موت سے دوچار نہ ہوگا، جبکہ اہل جہنم کو ہر وقت موت کی طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اسے ہر طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا۔ نمبر 2، وَوَقَاهُمْ جنت میں داخل ہونا اور عذاب جہنم سے نجات اللہ کا فضل شامل حال ہونے کی بنا پر ہے، وگرنہ بندہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی اچھا عمل انجام نہیں دے سکتا، نہ اس سے ایسے اعمال صادر ہو سکتے ہیں جن سے وہ جنت کی دائمی اور لامحدود نعمتوں کا سزاوار بنے۔ نمبر 3، ذالک هو الفوز العظیم اس ابدی کامیابی سے بڑھ کر کون سی کامیابی ہو سکتی ہے؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، بس اب آپ بھی منتظر رہیں، یقیناً یہ بھی منتظر ہیں۔ تفسیر آیات میں بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرمایا جس سے انسانیت کو ہدایت کی صورت میں میسر آئی اور اس قرآن کو آسان بنا دیا کہ ہر کوئی اس سے اپنی بساط کے مطابق فیض حاصل کر سکے۔ نمبر 2، فارتقب
اس آسانی کے باوجود اگر کوئی اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اے رسول آپ ان کے انجام بد کے منتظر رہیں، اور یہ منکرین بھی اپنے بدترین انجام کے لاشعوری طور پر انتظار میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب